ویڈیو تھی جس نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا، ذرا وہ دکھانا چاہوں گی میں اپنے ناظرین کو کہ وہ ویڈیو دیکھیے کہ اظہر کی سچویشن کیا تھی، عطا تارڑ سے ملنے کے بعد وہ کس طرح سے تبدیل ہوئی. دیکھیے. If you were asked that question, then the fact is that I have an MBA from Base Brigade and from IIT Karachi in 2003. I have passed out in 2003, and that time, even the clearing the test, epic test, was a big problem for there. اچھا IIT अंदर उन टाइम में सर्वाइवल तो पड़ेगा ना, टेस्ट क्लियर करना उसको जैसे दफा होती है. اچھا हम लोग होते टेस्ट क्लियर की हर सेमेस्टर में मुझे पहले भी कई सेमेस्टर में اچھا عائشہ آپ دیکھیں کہ حالات سے دو چار انسان کس طرح سے زندگی بندے کی شکل تبدیل کر دیتی ہے. لیکن عطا تارڑ صاحب نے، منسٹر صاحب نے جس طرح سے گلے لگایا ان کو بلا کے اظہر میمن صاحب کو، اور جس طرح سے انہوں نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے ری ایشور کروایا، ہمیں اس ویڈیو میں یہ نظر آتا ہے کہ پھر منسٹر صاحب نے ان کو اپنی سیٹ پہ بھی بٹھانے کے لیے انوائٹ کیا، جس کے اوپر اظہر میمن صاحب جو ہے وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ آنسو محبت کے، گریٹفلنس کے، تھینکفلنس کے تھے. اچھا یہ بہت کم چانسز ایسے ہوتے ہیں بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جب میں سوشل میڈیا کی تعریف کرتی ہوں، تو یہ اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سوشل میڈیا نے بہت اچھا ایک کردار ادا کیا ہے. جب کسی کو اپرچونٹی دینی ہو یا پھر ایسے حالات دنیا کے سامنے لے کر آنے ہو تو یہ بہت ہی زبردست سچویشن. اب اظہر جو ہیں، یہ جو نوجوان ہے اظہر میمن ان کا نام ہے، یہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، خیرپور سے. 2003 میں انہوں نے IBA سے MBA کیا ہوا تھا، اور جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی اس کے اندر ہم نے ان کو دیکھا بھی کہ کتنی روانی کے ساتھ، کتنی اچھے طریقے سے وہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پڑھا بھی تھا لیکن ان کو جاب نہیں ملی، اور جاب نہ ملنے کی وجہ سے ان کی سچویشن ایسی ہو گئی. اب زندگی نے دیا ان کو ایک اور موقع، اور اس ایک اور موقع میں ہم نے سوچا کہ ہم بھی ان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ذرا کرتے ہیں بات کہ کیا زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیسا وہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت وہ موجود ہیں، اظہر میمن. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم اظہر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی آپ بتائیے، ویڈیو ہوئی آپ کی وائرل، تو آپ نے کبھی سوچا تھا، یا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ وائرل ہو گئے ہیں تو آپ کا ریاکشن کیسا تھا، رد عمل کیسا تھا پہلا؟ جو پارٹنر ہے میرا عباس، سب سے پہلے میں نے ان کو تھینکس کیا. یعنی صحیح ایکچوئل پتہ نہیں تھا کہ مجھے مطلب کیا کرنا ہے. سچی بات یہ ہے کیونکہ مجھے پورا گائیڈ کیا ہے انہوں نے کیا. وہ ابھی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں نے انہیں تھینکس کیا تھا. کیا بات ہے. اچھا آپ کو لگا کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہو جائے گی اور اس کے بعد زندگی ایسی تبدیل ہوگی کہ یہ بات ہونا پاسبل بھی تھی؟ سوچا نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں گا، مطلب چونکہ بیس جو بنا ہے وہ ویڈیو بنا ہے، وہ ویڈیو میرا اتنا وائرل ہوگا اور یہاں تک پہنچوں گا، نہیں میں نے امیجن نہیں کیا تھا. زندگی میں دیکھیں نا، زندگی آپ کو سرپرائز کرتی رہتی ہے. آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ عطا تارڑ صاحب سے ملاقات ہو جائے گی جو وفاقی وزیر ہے. اس لمحے ذہن میں کیا چل رہا تھا اظہر؟ منسٹر صاحب سے جس وقت میری ملاقات ہوئی نا، مطلب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. میں ان کی مطلب تعریف کرنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ نہیں ہیں میں ان کی تعریف کیسے کروں، کیونکہ مطلب ایک وفاقی وزیر ہے برائے اطلاعات و نشریات، وہ میرے ساتھ ملے تو صحیح لیکن کس طرح ملی آپ نے بھی دیکھا ہوگا. مطلب یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. یعنی آئی واز ریئلی شاکڈ کہ میں ملنے تو کیا تھا ان سے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ملیں گے اور اس طرح ملیں گے، اتنا بڑا مجھے آنر ملے گا، اتنی عزت دیں گے. مجھے جاب صرف آفر ہی نہیں کی اس وقت، مطلب ابھی مجھے جاب مل بھی گئی ہے. نہیں صرف جوائن نہیں کیا میں نے، لیٹر ویٹر آ گئے سب، آفر لیٹر. اور اس سے ہٹ کے بھی مجھے ایک موبائل گفٹ کیا انہوں نے. بہرحال بہت عزت دی انہوں نے. بہت پیاری بات ہے. جاب آفر ہوئی، پھر موبائل گفٹ کیا، مطلب ٹیک کے ساتھ بھی کنیکٹ کر رہے ہیں. منسٹر صاحب اپنے سیٹ میں بیٹھ کے جو ان کا اپروپریٹ پوزیشن ہے اس کا پراپر استعمال کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک عدد باصلاحیت جوان کو اٹھا کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. کیا واقعی اظہر آپ کو یقین تھا کہ آپ کی بات جب آپ ریکارڈ کروا رہے تھے یہ ویڈیو کی سنی جائے گی آپ کی بات؟ ہاں اس بات کا یقین تھا مجھے. کیوں کہ وہ ذات ہے نا اللہ پاک کی ذات. مجھے ان پہ بس بھروسہ تھا کہ ہے، کیونکہ میں نے محنت کی ہے پوری عمر. اور اس بار جو میں لگا تھا نا ایک ٹریک سے اور ایک مطلب اسٹرانگ ول کے ساتھ لگا تھا، لیکن میں نے بس جو شروعات کی تھی 2 نفائل ادا کیے تھے. اس کے بعد میرا ایک مطلب ماننا ہے
کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں ہے. دس از دا پاور آف کمیونٹی. کمیونٹی میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایک حصہ جو کہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ نیچے رہ بھی جائے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے آپ اوپر کی طرف کھینچتے ہیں, جیسا کہ ہمیں نظر آیا اظہر کے اس ساری سچویشن کے اندر. اظہر, اب آپ کو یقین دلایا گیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جاب بھی مل جائے گی, ہماری بھی بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ کو جاب مل بھی جائے. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ میں نے مطلب کیسے دن گزارے ہیں میں بتاؤں گا تو شاید آپ بھی یقین نہیں کرو گے. تو وہاں سے مطلب اس طرح کی جاب ملنا, اس لیول کی جاب ملنا, مجھے 1 لاکھ سے پلس مل رہی ہے وہاں سیلری. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بے روزگار بندے کے لیے, غریب بندے کے لیے بہت بڑی انکم ہے. یعنی میں اس اسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں یہ انکم, اسپیشلی میں انکم کی بات کر رہا ہوں, ڈیفینیٹلی میرے بچوں کی ایک سمت جو ہے نا وہ چینج ہوگی. اچھا, اللہ پاک کرے کہ آپ کا کریئر اچھا چلے, اللہ پاک کرے کہ آپ کے بچوں کی صحت, جس طرح سے ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے گھر کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ اپنے کریئر کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے, وہ سمت کیا ہوگی؟ کوشش کروں گا کہ صرف اپنے کریئر کو نہیں, اپنے ساتھ کافی مطلب میری نظر میں بھی ہیں کافی لوگ جن کو ساتھ لے کر میں آگے جانا چاہتا ہوں. نہیں, بہت ضروری ہے. اب تو باقاعدہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن کی جرنی شروع ہو چکی ہے اظہر, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا کریئر بہت سوچ سمجھ کر شروع کریں. اچھا یہ بتائیں کہ پلین میں جو آپ کا وقت گزرا اس وقت آپ نے کیسا محسوس کیا؟ کیا چل رہا تھا؟ چاہتے وقت تو ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اسلام آباد سے واپس آ رہے نا اس وقت مطلب میرے لیے حیرت کا بات ہے کچھ لوگوں کا مجھے پہچاننا, میرے ساتھ سیلفیز یہ وہ بنانا, میں بہت حیران ہوا تھا, بہت خوشی ہوئی تھی. بلکہ ایئرپورٹ پہ ان ہوتے ہی, جہاز کی بات تو دور ہے, ایئرپورٹ پہ سے ان ہوا میں واپسی پہ, مطلب وہ جو سوشل میڈیا کا وہ امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہو اس دور میں, تو میں اتنا جلدی یعنی وائرل ہو گیا تھا میں ویڈیو, خاص کر جو منسٹر صاحب کے آفس میں بنا تھا. تو لوگوں کا مجھ سے ملنا, پھر جہاز میں آنا نا, جہاز میں ہوتے ہی ایئر ہوسٹس کا مجھے سلام کرنا اس انداز سے, یعنی انہوں نے پہچان لیا تھا. کیا بات ہے, یہ رسپیکٹ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا صحیح طریقے سے اگر استعمال کیا جائے, اس سے کام لیا جائے تو کتنا امپیکٹفل ہو سکتا ہے. اچھا اظہر, آپ خود گریجویٹ اور ماشاءاللہ IBA سے, اور ڈگری بھی آپ کی MBA میں, کرنی بھی آسان نہیں ہے, ہر کوئی کرتا بھی نہیں ہے, ایٹ دا سیم ٹائم پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن بھی, اور جس وقت آپ نے ڈگری کی تھی بڑی ویلیو بھی تھی اس ڈگری کی. اس کے باوجود جاب نہ ملنا, مارکیٹ خراب تھی, مشکلات آئی ہیں, تھا کیا, وجہ کیا بنی آپ کی نظر میں؟ پہلی بار میں جب میں نے پہلی جاب چھوڑی تھی اس وقت دراصل میرے حالات نہ, اسپیشلی اپنے جو میری مینٹل ہیلتھ تھی وہ بڑی ڈسٹرب تھی. سچی بات ہے, اب میں یہ نہیں بتانا چاہتا اس پلیٹ فارم پہ کہ اس کی وجہ کیا ہے. واٹ اباؤٹ یور فیملی, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رہی اس مشکل وقت میں یا نہیں؟ فیملی میں کوئی مرد تو ہے نہیں, میری سسٹرز ہیں, اور مطلب ان کے بس بھی نہیں تھا, جو میری کنڈیشن تھی اس سے نکالنے میں ان کے بس بھی نہیں تھا کچھ ہیلپ کرنا. رائٹ. اچھا, اگر آپ کو دوبارہ سے موقع ملے اظہر, تو کیا آپ اپنی جو کوشش ہے, اپنی جو جد و جہد ہے, اس کو ویسے ہی جاری رکھنا چاہیں گے یا پھر اس میں کچھ مختلف کرنا چاہیں گے اس مرتبہ, اگر زندگی ایک اور موقع دے؟ ڈیفینیٹلی مختلف ہی کرنا ہے, جو ماضی میں ہوا ہے اس سے مختلف ہی کر رہا ہے. آپ کی جو کہانی ہے اس کو سن کے بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہیں, اور خود میں بہت انسپائر ہوا ہوں کہ زندگی میں انسان اٹھے, کام کرے, بڑھے آگے اور محنت کرے. اب آپ ان کے لیے ایک ایسا میسیج یا ایک ایسا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ہماری جو گائیڈ لائن ہے قرآن پاک کے اندر آیت ہے, انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, آپ اس پہ مشکل کے ساتھ آسانی, بے شک کرتا ہوں کہ جہاں اگر مسائل ہے نا, مصیبت ہے, وہیں سے حل بھی نکالنا ہے اللہ پاک کی ذات. تو اس بلیف کے ساتھ میں چلا ہوں, اس سب کے لیے میسج یہی ہے کہ اسٹرانگ بلیف رکھیں. یہ اندر جو اسٹرانگ ڈٹرمنیشن ہے نا, میری تھنکنگ یہ ہے